مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. علماء ذوی الاحترام، سامعین کرام، عزت ماں ماؤں بہنوں پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی محمد المصطفى وعلى آلہ واصحابہ الذین سعیدوا فی معارج الحق والہدى وخلفاء ساداتنا ابی بکر الصدیق الاکبر وعمر الفاروق الاعظم وعثمان ذی النورین واسد اللہ الغالب علی المرتضی وابنہ الامام حسن المجتبی وسبط الامام حسین الشہید دافع الکرب والبلاء وامہما سیدۃ النساء فاطمۃ الزہراء وابنہ عبد القادر سیدنا غوث الورا وسراج امتی ابی حنیفۃ امام ائمۃ الہدی وامام اہل سنتہ مجدد العظم لدینہ وشریعتہ سیدنا احمد رضا سبحان اللہ وجمع اہل سنت وجماعت دائما ابدا ابدا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ. مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم. بارگاہ رسول وآل رسول میں درود پاک قیمتی ہار پیش کریں. صلی اللہ علیہ نبی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی الجود والکرم وآلہ وصحبہ بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ہم اور آپ اپنے آقا و مولا محسن اعظم نور مجسم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے موقع پر خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. آمین آمین. دنیا و آخرت میں اس محفل کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فیضان سے اور آپ کی شفاعت سے ہم سب کو مالا مال فرمائیں اور سرکار کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں. حضرات، میں نے درود پاک پڑھنے کا کہا. آپ وہ خوش نصیب ہیں کہ آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دنیا میں جہاں جہاں لوگ ایک ساتھ مل کر کے سرکار کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں گے، جہاں جہاں آپ کی نقل اتاری جائے گی، قیامت تک اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چاند نظر آیا، میرا پہلا خطاب جو ہے ہمارے حلدروا کے مولانا حافظ عرفان صاحب کے گھر ساؤتھ افریقہ میں وہ پہلا خطاب تھا. میں نے اسی دن وہاں پہ نرسندہ وانوں کو یاد کیا اور پھر عید میلاد تک تقریباً 3-4 مرتبہ نرسندہ والوں کا تذکرہ افریقہ میں کیا اور لوگوں کو یہ جوش دلایا کہ ہم سب مل کر کے سرکار کی بارگاہ میں 12 دنوں میں درود پاک پڑھیں. تو الحمدللہ اکثر لوگوں کے ہاتھ میں تسمیہ آ گئی اور 12ویں شریف کے اس میں الحاج سید ریحان قادری بھی ساتھ میں تھے اور بھی بہت سارے پیران اعظام ساتھ میں تھے. 15.5 لاکھ درود پاک پڑھا گیا. سبحان اللہ. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ثواب بھی آپ کو مسلسل بے ملے. شک بے شک. حدیث میں ہے کہ جو اچھا طریقہ نکالے پھر لوگ اس کی نقل کرتے رہیں، جب تک لوگ اس کی نقل کرتے رہیں گے قیامت تک اسے ثواب ملتا رہے گا. سبحان اللہ. بے شمار اوراد و وظائف، 2800 سے زیادہ قرآن پاک، 3 کروڑ سے زیادہ درود پاک. اللہ اکبر. ایک حدیث پاک ابھی میں نے دلائل الخیرات شریف میں دیکھی. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
حضرت ہمارے عبدالقیوم بھائی کے گھر ہی میں نے دلائل الخیرات شریف اٹھائی اور اس میں دیکھا تو اس پر پہلی نگاہ پڑی، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ للمصلی علی نور علی الصراط، کہ درود پاک پڑھنے والے کے لیے پل صراط پر نور ہوگا۔ ومن کان علی الصراط من اہل النور لم یکن من اہل النار، اور جو پل صراط پر نور والا ہوگا وہ کبھی دوزخ ہی نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو آپ بیدار ہیں، ٹھنڈی لگ رہی ہے مگر آپ سبحان اللہ کی گرمی سے اپنے آپ کو نوازتے رہیں۔ حدیث پاک ایک مختصر سناتا ہوں، آقا کریم نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ تملأان ما بین السماء والارض، جب بندے مومن سبحان اللہ الحمدللہ کی صدائیں بلند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اتنا ثواب عطا فرماتا ہے کہ اگر سبحان اللہ کے ثواب کو پھیلا دیا جائے تو زمین و آسمان کی خالی جگہ سبحان اللہ کے ثواب سے بھرتی جائے۔ سبحان اللہ۔ حافظ ابی اللہ صاحب کی اجازت ہو تو ایک ربائی پیش کرتی ہوں۔ ارشاد عطا ہو۔ جلسے میلاد ہر جگہ ہوتا دیکھا، بے شک سبحان جس اللہ۔ نے دیکھا سب کہہ دیں سبحان اللہ۔ جلسے میلاد ہر جگہ ہوتا دیکھا، بد نصیبوں کا جو نصیبہ تھا وہ سوتا دیکھا۔ کیا بات ہے، واہ۔ بد نصیبوں کا جو نصیبہ تھا وہ سوتا دیکھا، ساری مخلوق خوشیوں میں نظر آتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ میں نے خصائص الکبریٰ میں پڑھا کہ سرکار کی پیدائش سے پہلے جب آقا کریم کا نور ماں آمنہ کے بطن اطہر میں رہا تو جو ہے زمین اور دریا کے جانوروں نے بھی ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کی۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، واہ واہ۔ تو ساری مخلوق خوشیوں میں نظر آتی ہیں، ایک مسٹر ابلیس ہے جسے روتا ہوا واہ دیکھا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا تو وہ رو رہا ہے یا اس کی ذریت رو رہی ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، خالی جو ہے جنات نہیں ہیں بلکہ 40 دن والے بھی ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرات حقیقت میں عید میلاد النبی یہ سرکار سے محبت کی نشانی ہے، بے شک سبحان اللہ۔ محبت کی نشانی ہے عید میلاد النبی منانا۔ اور محبت آپ ہر جمعہ کے خطبے میں سنتے ہیں کہ فَإِنَّ الْحُبَّ هُوَ الْإِيمَانُ كُلُّهُ أَلَا لَا إِيمَانَ لِمَن لَا مُحَبَّةَ لَهُ، محبت رسول ہی کا نام ایمان ہے۔ جس کے دل میں رسول کی محبت نہیں اس کے پاس ایمان نہیں، بے شک واہ۔ چاہے وہ کتنے ہی چلے کاٹے۔ حقیقت میں عبادت، ریاضت یہ سرکار کی غلامی اور رسول کی محبت کا نام ہے۔ رسول جسے پسند فرمائے وہی رب کی بارگاہ میں عبادت ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ وہی رب کی بارگاہ میں کیا ہے؟ عبادت ہے۔ خودکشی کرنا کیسا ہے؟ حرام؟ بولو حرام ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، ایک ساتھ استطاعت ہوتے ہوئے 4 شادیاں کرنا قرآن سے ثابت ہے کہ نہیں؟ بولو ہے، مگر رسول جسے پسند فرمائے وہی عبادت، بے شک سبحان رسول اللہ۔ جس سے ناراض وہ کام حرام۔ حضرت ابوبکر صدیق کا غار ثور میں رسول کی محبت میں اپنے پیر کو رکھنا اور سانپ سے دسواں لینا یہ خودکشی حرام نہیں ہے، یہ عین عبادت ہے۔ سبحان اللہ، بے شک واہ کیا بات۔ اور ماں فاطمہ کی موجودگی میں حضرت علی کو دوسرا نکاح کرنا حرام، دوسرا نکاح کرنا حرام۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں فاطمہ کی موجودگی میں حضرت علی دوسرا نکاح کر سکتے تھے مگر کرے تو سرکار کو تکلیف ہو۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، 4 نکاح کرو، مگر حضرت علی نہیں کر سکتے، حضرت علی نہیں کر سکتے۔ پتہ یہ چلا کہ عبادت جو ہے یہ رسول کو چھوڑ کر قبول نہیں ہوتی، بلکہ عبادت ہو، حلال حرام
سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ سے محبت رسول کا نام ہی ایمان ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. آقا فرماتے ہیں کہ مومن وہی ہو سکتا ہے یا مومن کامل وہی ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں میری محبت اس کی جان سے بھی زیادہ ہو, اولاد سے بھی زیادہ ہو, مال سے بھی زیادہ ہو, ماں باپ سے بھی زیادہ ہو, والناس اجمعین ساری کائنات سے زیادہ ہو. سرکار کی محبت ایک مومن کے لیے سب سے زیادہ کیوں ضروری ہے؟ توجہ ہے تو بتاؤں. محبت کہتے ہیں دل کے جھکاؤ کو. دل کسی کی طرف جھکتا ہے اس کے 3 کارن ہیں, 3 ریزن ہے, 3 وجہ سے دل جھکتا. علماء مفسرین فرماتے ہیں ایک کارن ہے حسن و جمال. ایک وجہ کیا ہے؟ حسن و جمال, خوبصورتی ایسی چیز ہے کہ دل محبت کے لیے جھک جاتا. دوسری وجہ ہے جود و نوال, سخاوت. دینے والا حبشی ہی کیوں نہ ہو مگر سخاوت کی وجہ سے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. اور تیسری وجہ ہے فضل و کمال, اونچی پوسٹ, اونچا مقام. حسن و جمال, جود و نوال, فضل و کمال, یہ تینوں چیزیں محبت کا ذریعہ ہے. مگر آقا فرماتے ہیں ایک مومن کے لیے سب سے زیادہ محبت رسول کی ضروری ہے, اس لیے کہ حسن و جمال ہو, جود و نوال ہو, فضل و کمال ہو. پوری کائنات میں آدم سے لے کر کے قیامت تک ساری کائنات میں اللہ نے سب سے زیادہ تینوں چیزیں عطا فرمائی ہے تو محمد رسول اللہ کو عطا فرمائی. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک. حسن و جمال دیکھنے, تینوں کے تعلق سے تھوڑی تھوڑی بات کر کے آگے کچھ بات کروں گا. حسن و جمال دیکھنے تو حضرت امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں ان وجہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان شدید النور یطلع علی الجذور اذا قابل. آقا کریم کا چہرہ اتنا نورانی تھا کہ جب سرکار تشریف لاتے تو سامنے والی دیوار آپ کے چہرے کی نورانیت سے روشن ہو جاتی ہے. یہودی بھی پڑھ رہا ہے, غیر مسلم بھی پڑھتا ہے. اگر حضور خود فرماتے ہیں کہ ہر سال میرا میلاد منانا تو یہ کہتے کہ محمد وہ خود پسند تھے کہ خود اپنا میلاد منانے کا کہہ گئے. واہ کیا بات, بے شک. میلاد منانا سرکار کے فرمانے کی چیز نہیں ہے, غلاموں کے کرنے کی چیز ہے. سبحان اللہ بے شک, واہ سبحان اللہ. کہتے ہیں جو حضور کے زمانے میں نہ ہو وہ بدعت ہے. میلاد بدعت ہے. میلاد کیا ہے؟ بدعت ہے. ایک جواب دے دوں. ایک مرتبہ حضرت مولانا ہدایت رام پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فاتحہ دے رہے تھے مٹھائی پہ. ایک مولوی آ چکا. مولانا صاحب کیا کرتے ہو؟ آپ فاتحہ دے رہا ہوں. سب بدعت ہے. یہ تیجا, یہ 40 ماہ, یہ عرس, یہ میلاد سب بدعت ہے. فرمایا بدعت کسے کہتے ہیں؟ کہا جو حضور کے زمانے میں نہ ہو. فرمایا تیرے باپ کا زمانہ ہے. سبحان اللہ کیا بات ہے, واہ. کیا تو نے کسی نئے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے؟ ارے عیسیٰ علیہ السلام سے محمد رسول اللہ تک کا زمانہ, عیسیٰ کا زمانہ, اور ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں, تو قیامت تک کا جو زمانہ ہے وہ ہمارے نبی کا زمانہ ہے. سبحان اللہ بے شک, سبحان اللہ. ہم جو کر رہے ہیں وہ نبی کے زمانے ہی ہے. کس کے زمانے میں ہے؟ 2 قدم آگے بڑھیں. قیامت کے بعد کا جو زمانہ ہے وہ بھی ہمارے نبی ہی کا زمانہ ہے. بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ انہی کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. سبحان اللہ بے شک. اسی حدیث میں رب تعالی حدیث قدسی میں فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْتُ الدُّنْيَا وَأَهْلَهَا لَعَارَفَهُمْ كَرَامَتَكَ وَمَنْزِلَتَكَ عِنْدِي وَلَوْلَاكَ مَا خَلَقْتُ الدُّنْيَا. پیارے میں نے دنیا اور دنیا والوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے تاکہ میری بارگاہ میں جو تیرا مقام ہے سب کو بتا دوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وَلَوْلَاكَ مَا خَلَقْتُ الدُّنْيَا. پیارے اگر تیری ذات نہ ہو
برکت ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں زمین و زماں تمہارے لیے، سبحان اللہ سبحان اللہ. بے زمین و شک مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر ایک اور بات کر دوں، ارشاد. کہتے ہیں میلاد تو ہم منع نہیں کرتے، مگر پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا. یہ جو ہے جھنڈے، یہ جھولوس پہلے ہوتا تھا، مگر ایسے جو ہے اس طرح نہیں ہوتا تھا. میں کہتا ہوں قرآن میں یہی ہے کہ پہلے ایسے نہیں ہوگا، اب ہوگا. واہ کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک جو ہو رہا ہے تم مٹا نہیں سکتے، قرآن کے فرمان کے مطابق ہو رہا ہے. کیسے؟ سورہ والضحیٰ اٹھاؤ، رب فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک پیارے، تمہاری جو ہے ہر اگلی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی. تو پہلے ایسے نہیں ہوگا، اب ہوگا. اس لیے کہ رب نے فرمایا ہے تم مٹا نہیں سکتے، مٹ جاؤ گے. دیکھا گیا ہے 150-200 برس سے جتنے فتوے زیادہ ہوتے ہیں، نبی کے میلاد کے چرچے اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں. قرآن مناتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش کی مثل فار نٹ کے گلے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر، مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے ہیں. یہ تینوں چیزیں سمجھ میں آئی، فضل و کمال، جود و نواز اور حسن و. اب سرکار کی حدیث سنو. سبحان اللہ. پتا چلا سرکار کی محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے. بے شک سب کا دعویٰ ہے بلند آواز سے. تو 3 باتیں سنو. پہلی بات، آقا فرماتے ہیں من احب شیئا اکثر ذکر ہو. جو کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے. سبحان اللہ. بے شک. ایک دوسری حدیث سرکار فرماتے ہیں حبک الشیء یعمی و یصم. کسی چیز کی محبت انسان کو بہرا اور اندھا کر دیتی ہے. آدمی کسی سے محبت کرتا ہے، مطلب پتے کی بات کرنے جا رہا ہوں، کسی سے محبت کرتا ہے تو پھر اس کے عیب سنتا، اس کے عیب دیکھتا، دکھتا جو نہیں. کیا بات ہے. بے شک محبت کرتا ہے تو عیب دکھتا. ایک آدمی ایک شخص سے محبت کرتا تھا تو کہتا تھا میرے محبوب کا چہرہ چاند جیسا، میرے محبوب کا چہرہ چاند جیسا. ہمارے حضرت املی والے بابا جو بصیرت کی نگاہ رکھتے ہیں بولے یار تو کہتا ہے چاند جیسا، اس کے تو چہرے پہ اتنے داغ ہیں، یہ چیچک سے بھرا ہوا یہ منہ، تو کہہ رہا ہے چاند جیسا. کہتا ہے پھر صاحب میں یہی تو کہہ رہا ہوں چاند جیسا، میں نے نہیں کہا سورج جیسا. اس لیے کہ چاند کے ارد ستارے ہو رہے ہیں، ستارے ہوتے ہیں. یہ جو آپ کو داغ دیکھ رہے ہیں حقیقت میں ستارے ہیں. واہ کیا بات ہے. واہ. جو آدمی کسی سے سرکار کا فرمان ہے، جو کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے عیب نظر نہیں آتا. ہمیں وہابیوں سے تکلیف اس لیے ہے، ان کی نہ نماز سے تکلیف ہے، نہ روزہ سے تکلیف ہے، نہ تبلیغ سے تکلیف ہے. یہی تو عین ایمان ہے. مگر تکلیف اس لیے ہے کہ یہ نماز پڑھتے ہیں، نہ قرآن پڑھتے ہیں، اسی سے نبی کی عظمت گھٹانے کی بات کرتے ہیں. نبی یہ نہیں جانتے تھے، نبی کو یہ نہیں معلوم تھا سرکار اپنی بیٹی فاطمہ کو بھی کام نہیں آئیں گے، معاذ اللہ. وہ تو اپنے ماں باپ کو بھی نہیں بخشائیں گے. معاذ اللہ. ہمیں ان توہین رسول سے تکلیف. کس سے تکلیف ہے؟ بے شک. اور جسے توہین رسول سے تکلیف ہو سمجھ لو اس کا ایمان زندہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. اور جہاں یہ بات ہے آپ نے تو کہیں گیوائی نہیں، سمجھ لو پھنسا. واہ کیا بات ہے. سبحان اللہ. ہم اس لیے بیان کرتے ہیں کہ جو ہے ہمیں ان کے عیب نکالنے سے تکلیف ہے. جو کسی سے محبت کرتا ہے اس میں عیب ہو تو نہیں سننا چاہتا، دنیا والے سن
بے شک بہت خوب سبحان اللہ اٹھاؤ سرکار کی مکی زندگی. کفار مکہ رسول سے دشمنی رکھتے تھے کہ نہیں؟ بے شک مگر کوئی ایک لائن لاؤ میرے سامنے کہ کفار مکہ نے نبی میں عیب نکالا ہو. واہ کیا بات تہمتیں لگائی. بے شک کیا لگائی؟ تہمتیں جادوگر ہیں، کاہن ہیں، شاعر ہیں، نجومی ہیں، تہمتیں لگائی. مگر یہی دشمنی رکھنے والے اور تہمت لگانے والے کہتے تھے محمد صادق الوعد الامین. واہ سبحان اللہ بے شک اپنے قیمتی زیورات باہر جاتے تو رسول کے پاس رکھ کر کے جاتے. تو جان کے دشمن کفار مکہ بھی اس نبی میں عیب نہیں نکال سکے. یہ کلمہ پڑھنے والے، یہ 40 دن میں جانے والے جب عیب نکالتے ہیں ہمارے ایمان کو ٹھیس پہنچتی ہے. ہم کہتے ہیں نبی وہ ہمارا نبی ہے جس میں عیب نہیں ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمانے سے جہاں نہیں. یہی پھول خاص سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں. اور تیرے تو وقت عیب تنائی سے ہے بری. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت خطیب گجرات. سبحان اللہ سبحان اللہ. دو باتیں سن لی، اب تیسری بات سن. نبی سے محبت ہے بلند آواز سے تو ان المحب لمن یحب مطیع. بے شک سبحان جس اللہ سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت و فرما برداری بھی کرتا ہے. بے شک سبحان اللہ. وہ صحیح ہے کہ نہیں؟ جو جس سے محبت کرتا ہے، آدمی کسی سے دشمنی کرتا ہے تو ہر وہ کام کرے گا جس سے اس کو تکلیف ہو. صحیح ہے نا؟ بے شک اگر یہ ایسا کرنے سے بھی دشمن کو تکلیف ہو تو ہم اس کے سامنے ایسا کریں گے. لاہور پڑھنے سے بھی دشمن کو تکلیف ہو تو نہیں کرے گا تو ہم لاہور پڑھیں گے. ہمارے دشمن کو کس سے تکلیف ہوتی ہے؟ کون ہے دشمن ہمارا؟ اس سے بڑا ان الشیطان للانسان عدو مبین. تم نے اولاد کا نام لیا، باپ کو بھول گئے. واہ کیا بات. شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں؟ کس سے؟ نماز سے. بولو ہوتی ہے؟ روزے سے، میلاد سے، ذکر سے، قرآن کی تلاوت سے، درود سے، آپس میں ایک ہو کر کے رہنے سے. سبحان اللہ بے شک بولو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں؟ بے شک ہوتی ہے. بولو ہوتی ہے. تو ہم وہ کام کریں گے جس سے شیطان کو تکلیف ہو. جو شیطان کو دشمن جانتا ہو وہ کل سے نماز پڑھے گا کہ نہیں؟ بلند آواز سے. شیطان کو تکلیف ہوگا کہ نہیں تو نماز پڑھو گے کہ نہیں؟ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے کہ نہیں؟ قرآن سچا ہے کہ نہیں؟ قرآن کی تلاوت کرو گے کہ نہیں؟ نعرے تکبیر، نعرہ رسالت خلیفہ حضور شیخ الاسلام علامہ سید امین الدین باپو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء سنت. سرکار سے محبت کرتے تھے کہ نہیں؟ بلند آواز سے. بالکل. یہ دیکھو بارگاہ رسالت ہے. ایک صحابی آئے کہتے ہیں یا رسول اللہ ایمنعونی سوادی او سواد وجہی من دخول الجنہ. یا رسول اللہ میرے جسم کا کالا رنگ مجھے جنت میں جانے سے روکے گا. یا رسول اللہ جنت میں گورے گورے جائیں گے اور کالے نہیں جائیں گے. سرکار نے فرمایا اے سعد تیرے دل میں اگر اللہ رسول کی محبت ہے تو تجھے جنت میں جانے سے کوئی نہیں روکے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے سعد تم نے پوچھا کیوں؟ کہا یا رسول اللہ قبیلے بنو سلیم میں 4000 لوگ ہیں، مجھے کوئی لڑکی نہیں دیتا. میں مفلس ہوں، میں کنگال ہوں، میں جسم کا کالا ہوں، میں بیوٹیفل نہیں ہوں، خوبصورت نہیں ہوں. یا رسول اللہ مجھے کوئی لڑکی نہیں دیتا. میری طرف دیکھو، دیکھ رہے ہو نا؟ سرکار نے سر جھکایا. آقا کی بارگاہ کی شان کیا ہے کہ کسی کو نہ فرماتے. سر اٹھا اجید اليوم عمرو بن وہب ثقفی. آج معلوم ہوا ہے قبیلے بنو ثقیف کے سردار عمرو بن وہب آئے ہیں. جاؤ میرا نام دو، اپنی بیٹی جو حسن و جمال میں وہ بے مثال ہے تمہارے ساتھ نکاح کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. قبیلے کے سردار باہر آئے. کون؟ کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
اللہ کے رسول کا بھیجا ہوا ہوں۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا سرکار نے فرمایا ہے کہ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کرا دو۔ ایک نظر سر سے پیر تک بھائی، کہا ہوش میں ہو؟ میں اپنی جان جیسے چہرے والی بیٹی، حسن و جمال میں بے مثال، تم جیسے کو دے دوں؟ نہ تمہارے پاس مکان نہ دکان کچھ بھی نہیں، اور ایسے ہی دے دوں؟ نہیں ہو سکتا۔ پہلے سے بیچارے ٹوٹے ہوئے تھے، مایوسی سے بھاری قدم کے ساتھ واپس چلے۔ اندر سے ماں بہنیں بھی سنیں، اندر سے آواز آئی، بیٹی کہتی ہے یا بتے النجات النجات قبل ان یاتک الوحی، ابا جان بچو بچو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے بارے میں قرآن کی کوئی آیت آ جائے۔ میں تیار ہوں، آنے والے کو دیکھا نہیں ہے مگر ہاں جانتی ہوں اگر آنے والا کالا ہے تو بھیجنے والا مدینے والا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آنے والا اگر مفلس و کنگال ہے تو بھیجنے والا کل کائنات کا سردار ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں تیار ہوں۔ یہ وہ صحابیاں ہیں، اللہ اکبر، کس لیے تیار ہے؟ بولو، رسول کے حکم کے۔ نبی نے فرمایا، آقا کا فرمان ہے، میں نہیں دیکھتی کون ہے، میں تیار ہوں۔ اللہ اکبر۔ آج ایک صحابیہ بھی ہمیں دست دے رہی ہے، ماں بہنیں بھی کان کھول کر کے سنیں، اور ہم بھی جو ہے اپنے دل کی کھڑکی کو کھولیں اور دیکھیں کہ اگر ہم نبی سے محبت کرتے ہیں تو نبی کے فرمان کی قدر و قیمت ہمارے نزدیک کتنی ہے، ہم دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ رحمہ اللہ تعالی مہاجرات الاول لما نزل اللہ تعالی یدنین علیہن من جلابیبہن فشققنا رداءہن واختمرنا بہن۔ کہتی ہے عائشہ صدیقہ کہ اللہ تعالی مکہ چھوڑ کر کے مدینہ آنے والی ان ہجرت کرنے والی عورتوں پر رحمت کا نزول فرمائے کہ جب قرآن میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے غیب بتانے والے اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مسلمان کی بچیوں سے کہہ دو کہ سر پہ دوپٹہ ڈالیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماں عائشہ کہتی ہیں کہ اس وقت نبی کی محبت میں جو عورتیں مکہ میں گھر مکان سب کچھ چھوڑ کے آ گئی تھی، ان کے پاس دوپٹے بھی نہیں تھے۔ آج ہماری ماں بہنوں کے پاس تو جیسا سوٹ رہتا ہے ویسے ہی میچنگ دوپٹے رہتے ہیں۔ واہ کیا بات، سبحان اللہ۔ بس تکلیف یہی رہتی ہے کہ سر پر رکھ نہیں سکتی، واہ تکلیف اتنی رہتی ہے۔ اب یہ سائنس کا دور ہے، ہو سکتا ہے کہ چائنا آئندہ زمانے میں ایسا کوئی بٹن نکالے کہ خود بخود اوپر آ جائے۔ کیا بات۔ اس لیے کہ ہمارا بٹن تو کام کرتا نہیں، ہمارا بٹن تو کام کرتا نہیں۔ ہم نے تو کہہ دیا ہے کہ عورتیں مانتی نہیں ہے نا۔ بہت سی بارات دیکھیے اس فقیر میں، آگے جا رہی ہے، آگے ڈھول تماشا، بیچ میں دولہے اور پیچھے حاجی صاحب لا حول ولا قوت الا باللہ، پکڑا امین باپو جیسے آدمی، حاجی صاحب آگے ڈانڈیا رات، بیچ میں دولہا اور پیچھے لاہور۔ اب کیا کرے، اپنے عورتیں نہیں مانتی۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ جب یہی عورتیں گھر میں 500 کا نقصان کریں تو ہم لال پیلے ہو جائیں، اور قرآن و حدیث کے فرمان کے مخالف ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہے عورتیں نہیں مانتی۔ اس میں ہماری بھی رضا ہے۔ ماں بہنوں سے کہوں گا، ماں بہنیں یہ کچھ مت تمہیں بدنام کر رہے ہیں، حقیقت میں کامیابی اس میں ہے کہ ہم اللہ رسول کا حکم مانیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ تو ان عورتوں کے پاس پردے کے لیے دوپٹے نہیں تھے، کمبل اور چادریں پھاڑی، قرآن کا حکم تھا اپنے سروں کو ڈھک لیا۔ سبحان اللہ۔ شققنا رداءہن، اپنی چادریں پھاڑ ڈالی، مگر قرآن کے حکم کے مطابق انہوں نے عمل کیا۔ وہ لوگ کیا کہ نہیں کیا؟ آج ماں بہنیں، اگر میں نے
ہمارے سید مناف علی باپو کے دعوت پر ہارڈ گیا تھا اور وہاں میں نے اعلان کیا، خاص کر تقریر کی اس پر، اور خاص وہ واقعہ بتایا کہ کل کربلا سے واپس جاتے ہوئے سیدہ سکینہ نے حضرت سہیل سے کوئی مانگ کی تھی، تو یہی مانگ کی تھی کہ یہ میرے بابا کا سر آگے کروا دو تاکہ غیر مردوں کی نظریں ہم پر نہ پڑے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماں فاطمہ سے پوچھا گیا ایو شیء خیر للنساء، سرکار نے صحابہ سے پوچھا کون سی چیز عورتوں کے لیے بہتر ہے؟ سارے صحابہ خاموش۔ مولا کائنات اٹھے، گھر میں گئے، آج اللہ کے رسول نے عورتوں کے تعلق سے پوچھا ہے کون سی چیز عورتوں کے لیے بہتر ہے؟ فاطمہ تم بتاؤ کون سی چیز بہتر ہے؟ ماں فاطمہ کہتی ہیں لا یرین الرجال ولا یراہن، عورتوں کے لیے بہتر یہ ہے غیر مرد انہیں نہ دیکھے، وہ غیر مردوں کو نہ دیکھیں۔ عورتوں کے لیے سب سے بہتر پردے کی نعمت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بلند آواز سے، آواز کچھ کم ہو رہی ہے۔ میں نے اعلان کیا کہ اے ماؤں بہنوں، اگر تم برقع پہنو گی تو اچھا برقع دیا جائے گا، آدھی قیمت تم دینا اور آگے ہم انتظام کریں گے۔ واہ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنی عورتوں نے نام لکھوائے؟ 100 برقعے منگائے۔ ابھی باپو سے آتے ہی میں نے پوچھا کہ باپو پیسے مل گئے؟ میں نے کل بھیجائے تھے۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ تو اگر یہاں بھی ماں بہنیں ارادہ کرے تو آدھا پیسہ ان کا، آدھا فقیر کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عبد القیوم بھائی کو نام لکھائیں، عبد القیوم بھائی کو نام لکھائیں، سلیم بھائی کو نام لکھائیں۔ میں انشاءاللہ پابندی کرے، امید کرتا ہوں کہ آج جشن آمد رسول کی جشن میں اگر برقعے کی نیت کریں گی، کل ماں فاطمہ زہرا اپنی دامن میں لے لے گی۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خلیفہ حضور تاج الشریعہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات، اب سعد سلیمی ابھی پہنچے، پیچھے پیچھے قبیلے کے سردار حضرت عمر بن وہب پہنچے۔ سرکار نے فرمایا میں نے پیغام پہنچایا، تم نے رد کر دیا۔ کہا رسول اللہ غلطی ہو گئی، آپ جو حکم فرمائے راضی ہوں۔ فرمایا اٹھو اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کراؤ۔ کہا یا رسول اللہ آپ ہی کراتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار نے خطبہ پڑھا، 400 درہم چاندی کے سکے مہر مقرر کر کے آقا نے نکاح مقرر کر دیا۔ فرمایا سعد اٹھو اپنی نئی نویلی دلہن کو رخصتی کرا کر کے بدائی کرا کر کے لے آؤ۔ کیسا خوش نصیب نوجوان ہے، آج ہی پیغام ڈالا، کونین کے دلہا نکاح پڑھا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رخصتی ہو رہی ہے، بدائی ہو رہی ہے، نہ سگائی ہے نہ ٹھگائی ہے نہ پھگائی ہے۔ کیا بات ہے، آج سبحان معاملہ اللہ۔ اتنا خطرناک ہے، نوجوانوں مجھے معاف کر رہا ہوں، اتنا خطرناک ماحول ہے۔ آج شرم و حیا کا جنازہ نکالا ہے تو یہ انٹرنیٹ اور موبائل نے نکالا۔ 25 سال پہلے شادی شدہ جوڑا، حضرت پیر صاحب اس بات کی تصدیق کریں گے، شادی شدہ جوڑا بھی ماں باپ اور بوڑھے کے سامنے بات کرنے سے شرماتا تھا۔ بے شک، بے شک۔ 25 سال پہلے، 1400 سال پہلے کی بات نہیں کرتا، 25 سال۔ اور آج تو سگائی ہوئی نہیں کہ فوراً موبائل بھیجا نہیں۔ بے حیائی و بے شرمی کی حرکت نے بڑے بڑے گھر توڑوا دیے، گھروں میں جنازے نکل گئے۔ رسول کی یہ تعلیم تھی۔ ہمیں کسی ایکٹر اور کرکٹر کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے لیے نبی کی زندگی بہترین نمونے عمل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ کیا حال ہو گیا، کس طریقے سے آج ماحول ہو گیا ہے، اس کے ذمہ دار ہم۔ کہتے ہیں دنیا نہ پچھاڑے چلو، بے شک دنیا کے پیچھے چلو، مگر صحابہ کرام نے بھی سیریا، عراق، ایران وہاں پہنچ کر کے انہوں نے بھی دنیا کو رسول کے نقش قدم پر چلوایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت سعد کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے مجھے دے دیا یا رسول اللہ، مگر میرے پاس یہ 400 درہم دینے کے لیے
چار پائی بھی نہیں ہے، میں کیا دوں؟ سرکار نے فرمایا اچھا جاؤ، حضرت علی کو میرا نام دو، 200 درہم وہ دیں گے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کو میرا نام دو، 200 درہم وہ دیں گے، سخاوت کے دھنی عثمان غنی سے کہو 200 درہم وہ دیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت علی حضرت عثمان نے 200 دیے، مگر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فما زادوا علی ذلک 200 سے بھی زیادہ دیے، 600 سے زیادہ مل گئے۔ اب تو جو ہے گئے، کہتے ہیں 400 تو مہر میں دے دوں گا، یہ 200 سے زیادہ ہے۔ مدینے کے بازار میں کہا آج قبیلے کے سردار کی بیٹی آ رہی ہے، شاپنگ کر لوں، یہ لے لوں وہ لے لوں وہ لے لوں۔ آج ہی کتنا خوش نصیب گھوم رہے ہیں، مگر اتنے میں ایک منادی، ایک پکارنے والا وہاں سے گزرتا کہتا ہے یا خیل اللہ ارکبوا، اے مجاہدو، نبی نے جہاد کا حکم فرمایا ہے، سوار ہو جاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حدیث کے الفاظ ہیں فوقف موقفة فنظر نظرة إلى السماء فقال اللهم إله السماوات وإله الأرض وإله محمد صلى الله عليه وسلم لجعل الدنيا والدواهين مما يحب الله ورسوله والمؤمنون۔ حدیث میں ہے کہ ایسا ہوا کہ ساعت کو جیسے زمین نے پکڑ لیا ہو، آسمان کی طرف دیکھ کر کے کہتے ہیں اللہ اے محمد کے رب گواہ ہو جا، اس روپے سے شادی کی شاپنگ نہیں کروں گا، اب جہاد کا وہ سامان خریدوں گا جس سے مسلمان بھی راضی ہو جائے، تیرا رسول بھی راضی ہو جائے، خدا تو بھی راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ سامان جہاد خریدا اور چپکے سے مسلمانوں میں شامل ہونے لگے، مگر خیال آیا کہ اگر آقا نے دیکھ لیا تو سرکار نے تو مجھے رخصتی و وداع کے لیے بھیجا تھا، کہیں آقا دیکھ لیں گے مجھے واپس کر دیں گے تو میں شہادت و جہاد سے محروم ہو جاؤں گا۔ چہرے پہ کپڑا ڈالا، گھوڑے پر سوار ہوئے، سبحان اللہ۔ کفار و مسلمانوں کا آمنا سامنا ہوا، بہادری سے لڑنے لگے، جہاں جاتے وہاں کفاروں کو جو ہے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیتے، وہاں ان کے لاشوں کے انبار لگا دیتے۔ صحابہ آپس میں کہنے لگے کون ہے کہ اس طریقے سے لڑ رہا ہے، چہرہ بھی نہیں دکھاتا۔ سید السادات مولا کائنات نے کہا چھوڑو، ہوگا کوئی اللہ کا مددگار۔ اتنے میں ایک تیر حضرت سعد کے گھوڑے پر لگا، فبان سواد و سعیدی، وہ گھوڑے سے نیچے آئے اور ان کی آستین اوپر آ گئی اور کلائی کی سیاہی کالا رنگ دکھنے لگا۔ سرکار دیکھ کر کے پہچان گئے، فرمایا اذا انت سعد، کیا تم سعد نہیں ہو؟ جلدی سے کپڑا ہٹایا، ہاں یا رسول اللہ۔ مالک جنت فرماتے ہیں اے سعد خوش ہو جاؤ، تمہارے یہ جنت واجب ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مالک جنت سے جنت کی بشارت سن کر کے حضرت سعد پھر گھوڑے پر چھلانگ لگاتے ہیں، خوب لڑتے ہیں۔ آواز آتی ہے تھوڑی دیر میں سعد شہید ہو گئے، سعد شہید ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ کونین دلہا کے قدموں میں لائے جاتے ہیں، اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور فرماتے ہیں سعد تیری خوشبو نے اللہ رسول کو راضی کر دیا ہے، اے سعد تیری خوشبو نے اللہ رسول کو راضی کر دیا ہے۔ آقا اوپر دیکھتے ہیں، حضرت ابو دجانہ آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ ابھی 3 منظر دیکھے ہیں، یا رسول اللہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، آپ مسکرانے لگے اور آپ نے چہرہ پھرا لیا، آقا کیا معاملہ ہے؟ سرکار نے فرمایا جب مجھے یاد آیا کہ میں نے سعد کو نئی نویلی دلہن کو رخصت کرانے کے لیے بھیجا تھا، مگر شوق جہاد شوق شہادت اسے کہاں لے آیا، دیکھ کر کے میں رونے لگا، مگر جیسے ہی میں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور جنت میں دیکھا تو اللہ نے سعد کے لیے جو نعمتیں تیار کر رکھی ہے اسے دیکھ کر کے مسکرانے لگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور چہرہ میں نے اس لیے پھرا لیا کہ جب فرشتے سعد کی روح کو لے کر کے عرش کی طرف جانے لگے تو جنت کی وہ حوریں جو اللہ نے سعد کے لیے مقرر فرمائی ہے جلدی سے استقبال کے لیے آنے لگی تو ان کی پنڈلی سے کپڑا ہٹ گیا۔ آقا فرماتے دیکھ کر کے میں نے چہرہ پھرا لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی میدان جہاد میں ہیں، وہ کہاں کہاں دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ۔ یہاں پر آخری بات کر دوں مسلمانوں، حضرت سعد کو سرکار نے نام لے کے بلایا تھا، بولو نہیں نام لے کے بلایا تھا۔ بعض جہاد ہی میں جانا فرض ہے، ہر جہاد میں جانا فرض نہیں تھا، کبھی کبھی مستحب بھی تھا، مگر یہ سعد کی سرکار سے محبت ہے۔ آج جیسے حضرت سعد مدینے کے بازار میں شاپنگ کرتے تھے، ہم بھی بازاروں میں رہتے ہیں کہ نہیں؟ بولو
آواز دھیری کیوں ہو گئی؟ کہتے ہیں اس وقت ہمیں بھی کوئی پکارتا ہے کہ نہیں؟ کون پکارتا ہے؟ رب کا مؤذن پکار رہا ہے، رب کا منادی پکار رہا ہے۔ کیسے پکارتا ہے؟ کہتا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، آؤ نماز کے لیے۔ اگر ہم کو، میں نے اس سے پہلے شاید کہا ہوگا کہ ہمارے رتن پور میں 250-300 پولیس والے ہیں، اور اس سے پہلے سپٹمبر کے مہینے میں جب الہ آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا، تب میں نے ایک مرتبہ پولیس والے سے کہا آج کل دکھتے نہیں ہو۔ کہتے ہیں کیا کریں حافظ صاحب، ابھی جو ہے پورا گجرات تنگی میں ہے، کبھی بھی فون آئے تو ہم کو بھاگنا پڑتا ہے۔ میں کہا تم کو کس کا فون آئے گا؟ کہا میں کانسٹیبل ہوں، PSI کا فون آ سکتا ہے، ہم کو آدھی رات کو بھی بھاگنا پڑے۔ بولو صحیح ہے کہ نہیں؟ پتا چلا دنیا کا قانون ہے کہ جب بڑا چھوٹے کو بلائے تو چھوٹا بھاگتا ہے، PSI کانسٹیبل کو بلائے تو بھاگ رہا ہے، DYSP PSI کو بلائے PSI بھاگ رہا ہے، DSP DYSP کو بلائے وہ بھاگ رہا ہے، نوکر کو سیٹ بلائے بھاگ رہا ہے، اگر مدرس کو صدر مدرس بلائے بھاگ رہا ہے، ماسٹر کو پرنسپل بلائے بھاگ رہا ہے، بیٹے کو باپ بلائے بیٹا بھاگ رہا ہے۔ اللہ کا مؤذن اور اذان کی ابتدا دیکھو، ایسے ہی نہیں کہا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، آؤ نماز کے لیے نہیں کہا، بلکہ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، آؤ۔ 24 گھنٹے اللہ نے دیے، نعمت دی، ایمان دیا، نبی کی غلامی دی، یہ تندرستی دی، تمہیں 24 گھنٹے دیے، 1.5 گھنٹے کے لیے آؤ، مگر کون بلا رہا ہے؟ تمہیں DSP نہیں، تمہیں سیٹ نہیں، تمہیں 4000 دینے والا نہیں، کون بلا رہا ہے؟ اللہ اکبر، تمہیں سب سے بڑا بلا رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ سے بڑا کوئی ہے؟ اللہ سے بڑا کوئی ہے نہیں۔ کون بلا رہا ہے؟ اللہ بلا رہا ہے کہ نہیں؟ حی علی الصلاۃ۔ سیٹ اگر بلا لے گا اوور ٹائم پہ تو کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ پریشانی میں ڈالے گا۔ 4000 5000 دینے والا، مگر اللہ نے ہمیں وہ نعمت دی کہ جس کی تمنا موسیٰ کلیم اللہ کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ نعمت ہمیں ملی، اور رب بلائے تو پھر کہے حی علی الصلاۃ، آؤ 1.5 گھنٹے کے لیے، اگر آ جاؤ گے تمہیں پریشانی میں نہیں ڈالا جائے گا، مصیبت میں نہیں ڈالا جائے گا۔ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، 1.5 گھنٹہ آ جاؤ گے، قسم خدا کی یہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، وہاں بھی کامیاب۔